अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चचा को बस्ती की औरतें बदमस्त हाथी कहती थी और अम्मी भी मुझे चचा के घर ना जाने देती। चची की तबीयत ख़राब रहने लगी तो मेरी अम्मी से चचा की गारंटी देकर कुछ दिन काम करने के लिए अपने पास बुलवा लिया और मुझे अपने साथ सुलाती। फिर एक रात पता नहीं कैसे, यकीन करना भी मुश्किल है क्योंकि चचा ने तो। नाज़रीन, अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मुझको अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे चचा जान भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। सूरज अपनी गरमाइश लिए आसमान से ज़मीन तक जितनी मखलूक़ खुदा मौजूद थी उन पर अपनी आग बरसा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी तपती धूप के बावजूद तकरीबन सब लोग अपने घर से निकलने पर मजबूर थे। अगर लोग धूप और सर्दी के डर से निकलना छोड़ दें तो खाएंगे क्या? कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। सिर्फ चंद एक ही थे जो आराम से अपने घर में बैठे थे, जिनको खुदा ने दौलत जैसी नेमत से माला माल किया था। उनमें मेरे चचा जान भी शामिल थे। उन पर भी कुदरत ने दौलत की फरमानी की थी, लेकिन कभी कभी मैं सोचती थी कि इतना पैसा आता कहाँ से है, क्योंकि मेरे चचा जान तो कोई काम धंधा नहीं करते। ये सवाल अक्सर मुझे उलझा देता था। मेरा नाम मुक़द्दस है। मैं अपनी अम्मी जान और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। हमारा छोटा सा एक कमरे का घर था, वही हमारा बावर्ची खाना, वही हमारा सेहन था। बारिशों के मौसम में हमारे घर की छतों से पानी टपकता था तो हम उस कमरे से भी हाथ धो बैठते थे। मेरे बाबा मेरे छोटे भाई की पैदाइश के वक्त हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैं तब 10 साल की थी। मुझे याद पड़ता था कि बाबा की हयात में हमारे हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन बाबा के जाने के बाद हमारे हालात दिन ब दिन बदतर होते चले गए। मेरी अम्मी जान लोगों के घर पर काम कर करके हमारा पेट पालती थी। मैं भी अक्सर अपनी अम्मी जान की मदद के लिए उनके साथ चली जाती थी, लेकिन हमारे हालात में सुधार आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा छोटा भाई बहुत बीमार रहता था। वो सांस जैसी ख़तरनाक बीमारी का मरीज़ था, लेकिन हमारी गरीबी की वजह से वो भी इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कह गया। मेरे चचा जान भी नाम के ही चचा थे। मुसीबत के वक्त कभी हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे रिश्तेदारों का क्या फ़ायदा जो मुसीबत के वक्त अपनों के काम तक ना आ सकें। मैं और मेरी अम्मी जान इस भरी दुनिया में एक दूसरे का वाहिद सहारा थे। मैं अक्सर अम्मी से कहती थी कि अम्मी जान, हम इतने गरीब क्यों हैं? काश हम भी चचा के जितने अमीर होते। मेरे लहजे में हसरत की अयां होती थी। मेरी अम्मी जान मुझे समझाती कि बेटा, ऐसे नहीं कहते। अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है उसे ही आजमाइश में डालता है। वो चाहता है कि उसका बंदा उससे रजू करके उससे मदद मांगे, उसके सामने झुके। मायूसी कुफर है। उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। वो जिसको चाहे अता करे और जिसे चाहे वापस ले ले। ये दौलत अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। वो ये देखना चाहता है कि कौन उसकी नेमत पाकर उसका शुक्र अदा करता है और कौन उसे भूल जाता है। वो अगर दे सकता है तो वापस भी ले सकता है, लेकिन इंसान दौलत के नशे में चूर होकर अच्छाई और बुराई का फ़र्क भूल जाता है। उसे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। वो उस दलदल में बुरी तरह धंस जाता है, जहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। बेटा, हमको हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। सोचो, अगर ये हमारे पास सर छुपाने को घर भी ना होता तो हम क्या करते, कहाँ जाते, किसके दर पर सवाली बनते? ये दुनिया सिर्फ फ़रेब है, धोखा है, एक दिन ख़त्म हो जानी है। मेरी अम्मी जान की बातें मुझे अंदर तक हिला देती थी, पर मैं भी क्या करती थी, तो एक इंसान ही ना। मेरे अंदर भी रोज़ ढेरों ख्वाहिशें जन्म लेती थी। मैं और अम्मी जान एक रोज़ काम करने किसी के घर गए। वो लोग बहुत अमीर थे। मेरी अम्मी जान जब भी ऐसी किसी जगह जाती थी, मैं भी ज़िद करके अम्मी जान के साथ चली जाती थी। मुझे खूबसूरत घर में जाकर बहुत अच्छा लगता था। मेरा दिल चाहता था मैं वहीं रह जाऊं। उस दिन भी मैं अम्मी जान के मना करने के बावजूद ज़िद करके उनके साथ चली गई थी। वहाँ पहुँची तो मुझे मालूम हुआ कि यहाँ कोई बड़ी दावत है। मैं पुरजोश सी सब देख रही थी, लेकिन मेरी ये खुशी सिर्फ कुछ देर की थी। जब वहाँ मौजूद औरतों और लड़कियों ने मुझे देखकर हकारत भरे जुमले कसने शुरू कर दिए, मैं ज़िल्लत का एहसास महसूस करती अपनी आंखें नम होने से ना रोक पाई।
میں وہاں سے بھاگتی باہر کی طرف پہنچی، لیکن وہاں پر کچھ گندے لڑکوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں کسی طرح ان سے بچ کر نکل آئی۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہونے لگا کہ یہ گھر بھلے کیسا بھی ہو، اس سے زیادہ محفوظ جگہ میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اپنی سانسیں ہموار کرتی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگی، جس نے آج میری عزت اور آبرو کو پامال ہونے سے بچا لیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا باہر سے اتنے اچھے دکھنے والوں کے دل اور سوچ اتنی گندی ہوگی۔ مجھے اپنی امی جان کی بات یاد آئی جب انہوں نے کہا تھا دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ جیسے یہ سب دولت نشے میں چور ہر حد سے گزرنے کو تیار تھے، میں رب کے سامنے جھکی شرمندگی کے آنسو بہا رہی تھی۔ تب ہی مجھے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ میرا جسم جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہا تھا، دروازہ پر دستک محسوس کر کے مجھ کو ایسے لگا جیسے میری جان اب نکلی کہ تب نکلی۔ امی جان کی آواز سن کر میری سانس میں سانس آئی اور دروازہ کھول دیا۔ نماز اور قرآن پاک کی پابند تو میں بچپن سے ہی تھی، لیکن اب میں اللہ تعالیٰ سے اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ ہونے والے حادثے نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، انسان کو عقل تب تک نہیں آتی جب تک وہ خود کسی مصیبت سے نہیں گزرتا۔ میں اب گھر پر ہی رہتی تھی۔ میری چچی اکثر ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ ہم سے باتیں کرتی اور ہم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی تھی، لیکن میں نے آج تک اپنے چچا جان کا گھر تک نہیں دیکھا تھا۔ پہلے مجھے بہت شوق تھا چچا جان کے گھر جانے کا، لیکن اب میرے دل میں ایسی کوئی خواہش باقی نہ تھی۔ میرے چچا جان کو بستی کی عورتیں بدمست ہاتھی کہتی تھی، کیونکہ میرے چچا جان اکثر کافی دنوں تک غائب ہو جاتے تھے اور جب بستی میں ہوتے تو ہر وقت پوری بستی میں منڈلاتے رہتے تھے۔ میری امی جان بھی مجھ کو اپنے چچا جان کے گھر کبھی جانے نہیں دیتی تھی۔ کچھ عرصے سے میری چچی جان کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر پر رہنے جاؤں اور ان کی خدمت کروں۔ میں نے جب اپنی چچی جان کی یہ بات سنی تو میں غصے میں آ گئی۔ میں نے صاف صاف اپنی امی جان کو منع کر دیا کہ انہوں نے کبھی ہماری مدد کی ہے جو ہم کریں۔ ہم ان کے ملازم تھوڑی ہیں کہ جو وہ کہیں ہم آ کر ان کی بات مان لیں۔ میری امی جان مجھے سمجھانے لگی کہ اگر ہم بھی ان کی طرح منہ پھیر کر بیٹھ جائیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق باقی رہے گا۔ میں آخرکار مان ہی گئی۔ دل تو میرا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن میں پھر بھی تیار ہو گئی۔ میری امی جان نے میری چچی سے میرے چچا جان کی گارنٹی لے کر کچھ دن کام کرنے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا۔ میری چچی جان مجھے اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ میری چچی جان مجھ سے بہت پیار اور شفقت سے پیش آتی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ مجھ کو اپنے چچا جان کے گھر آئے 3-4 دن گزر چکے تھے۔ اتنے دن میرے چچا جان گھر نہیں آئے تھے۔ ایک روز میرے چچا جان واپس آ گئے۔ میرے چچا جان کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی اچھا تھا۔ پھر ایک رات پتہ نہیں کیسے، یقین کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ میرے چچا جان نے تو میری چچی جان کے بیمار ہونے کا لحاظ بھی نہیں کیا، نہ ہی میرا لحاظ کیا، اور شراب پی کر گھر آئے اور میری چچی جان کو بری طرح مارنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ میں تو خوف سے کانپنے لگی۔ میرے ہاتھ پاؤں میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ میں ایک جگہ چھپ گئی۔ میری چچی جان کے چلانے کی آواز مجھے شرمندہ کر رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ سامنے چچا جان تھے، اگر باہر نکل جاتی تو ان کی نظروں میں آ جاتی اور شاید ان کے تشدد کا نشانہ بن جاتی۔ جب میرے چچا جان مار مار کر تھک گئے تو باہر چلے گئے۔ میں نے جیسے ہی چچا جان کو کمرے سے باہر جاتے دیکھا، میں فوراً سے باہر نکلی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر گئی۔ کہیں میرے چچا جان واپس کمرے میں آ گئے تو میں چچی جان کے پاس پہنچی اور انہیں اٹھانے لگی۔ میری چچی جان کا جسم خونم خون ہو رہا تھا۔ میں نے ان کے زخم پر مرہم رکھا اور ان کو درد کی دوا دی۔ جب میں چچی جان کے زخم پر مرہم رکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ چچی جان کا جسم زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ میں چپ چاپ ان کے ساتھ لیٹی آنسو بہانے لگی۔ صبح جب میں نے چچی جان سے پوچھا تو چچی جان نے بتایا کہ چچا جان ایک شرابی ہیں۔ وہ جب بھی رات کو شراب پی کر گھر آتے ہیں ان کو ایسے ہی مارتے ہیں۔ یہ دولت سب میری ہے، میرے باپ نے مجھے دی تھی، لیکن تمہارے چچا اس پر قابض ہو گئے۔ میں تو حیران تھی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے چچا جان ایک حرام چیز کے عادی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے شراب کیوں حرام کی ہے؟ جو چیز انسان کی زندگی پر مثمر اثرات برپا کرے یا اسے نقصان پہنچانے کا باعث بنے وہ چیز حرام ہے۔ جیسے شراب پی کر ایک انسان نہیں حیوان بن جاتا ہے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسانوں کو سب جانداروں پر فوقیت حاصل ہے، جو صرف عقل و شعور کے بنا پر، اور جب عقل ہی ختم ہو جائے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں بچتا۔ چچی نے بتایا کہ میری ایک بیٹی بھی تھی جس کو تمہارے چچا پیدا ہوتے ساتھ ہی بیچ آئے۔ میں چچی جان کی باتیں سن رہی تھی، بھلا کوئی اپنی اولاد کے ساتھ بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھے اب اپنے شکوے بیجا لگ رہے تھے۔ جو شخص اپنی اولاد کا نہیں وہ ہمارا کیا خاک خیال کرتا۔ میں چچی جان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ شام کا وقت تھا۔ میری امی جان چچی جان کو حوصلہ دے رہی تھی اور میں چائے بنا رہی تھی۔ تب ہی ہمارا دروازہ بجا۔ میں نے جیسے ہی کھولا، سامنے ہی 2-3 لوگ میرے چچا جان کو اٹھائے ہوئے تھے۔ چچا جان پورے کپڑے کالے تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ میرے چچا جان ایک نالے میں گرے ہوئے تھے اور جب ہم نے ان کو نکالا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ چچا جان کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ شراب کی حالت میں اتنی اذیت بھری موت۔ میرے چچا جان جو فرعون بنے بیٹھے تھے، خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا اور ایک عبرت ناک موت ان کا مقدر بنی۔ اللہ تعالیٰ ایک حد تک کسی کو ڈھیل دیتا ہے اور جب واپس رسی کھینچتا ہے تو سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ میرے چچا جان کو خدا نے معافی مانگنے تک کی مہلت نہ دی اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ ہم عبرت حاصل کریں اور پرہیزگار بنیں۔ خدا ہم کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلائے اور ہم کو ایمان کی حالت میں موت نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔